السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکبر علی ایڈونچر بلاگر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چینل پر اسلامک خطبہ، نمازی خطبہ جو چھوڑتے ہیں، تو جن مسلمان بھائیوں کے پاس میں یہ پہنچتا ہے وہ کمپلیٹ خطبہ کو نہیں سنتے ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آج کے وقت میں ہر گھر میں بہت سارا موبائل ہے، صرف یہ خطبہ سپوز کیجئے کہ صرف مرد تک ضروری نہیں ہے، یہ کم سے کم ہمارے گھر کے ماں بہنوں جیسے بیوی، بچوں تک بھی یہ خطبہ پہنچنا چاہیے۔ اور یہ خطبہ کو آج کا دور کے حساب سے جہاں پر لوگ بہت سارے کاموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، یہ خطبہ کو کمپلیٹ سنیں، یہ ہم چاہیں گے۔ تو آپ میرے خطبہ میں بنے رہیے گا۔ ہاں، اور ایک چیز اور کہنا چاہتے ہیں کہ اس خطبہ میں جو لوگ تک یہ خطبہ پہنچتا ہے تو وہ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ اگر وہ سبسکرائب کریں گے تبھی تو اور لوگوں تک پہنچے گا، تو پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے نبی، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے وہ سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ أَفَإِن مِتَّ، اگر آپ مر گئے، فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو گویا جن لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے ہیں، جس دین کی آپ نشر و اشاعت کر رہے ہیں، جس دین کی دعوت کو آپ دنیا میں عام کر رہے ہیں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں تبھی تک نہ، اس کے بعد تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس دین کی دعوت کو عام کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس دین کی جڑ کو ہم اکھاڑ کر کے پھینک دیں گے، پھر اپنے کفر و شرک کی روش کو اختیار کر لیں گے۔ ان کے ذہن کے اندر اس قسم کی بات تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خیال کی تردید کی اور کہا کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی انسان آئے سب کے سب فنا کے گھاٹ اتر گئے، آپ بھی اس دنیا سے ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور وہ جو آپ کے خلاف سوچ رہے ہیں وہ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، مرد ہو یا عورت، بادشاہ ہو یا نوکر، سب کے پاس آتی ہے۔ ہر ایک کو موت کی تلخ جام پینی ہے، ہر کسی کو
اس دنیا سے جانا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر دوسری جگہ فرمایا کہ کل من علیہا فان، کہ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کائنات کی تمام چیزیں درہم برہم ہو کر کے رہ جائیں۔ اس دنیا سے جانا ہے تو پھر ہم اپنی آخرت کی زندگی کی تیاریاں کیوں نہ کریں؟ ہم اپنی آخرت کی زندگی سے اس قدر غافل کیوں ہیں؟ ہم اپنی ہمیشگی کی زندگی کے تعلق سے کیوں نہیں سوچتے؟ جب بڑے بڑے پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہمیشگی کی زندگی نہیں عطا کی، بڑے بڑے ہم سے پہلے جو آئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ دولت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ شہرت کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مرتبے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرتبے کا متحمل کیوں نہ ہو، اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے تو جانا۔ تو کم سے کم ہم مسلمانوں کو تو سوچنی چاہیے نا کہ ہم کو بھی ایک دن موت آنی ہے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر جو آخرت کی زندگی ہوگی وہ ہماری عملوں کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ عطا کرے گا، تو ہم جو کر کے جا رہے ہیں انہی اعمال کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ہم کو عطا کرے گا۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدت ختم ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدت ختم ہو گئی، ان کی زندگی ختم ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے موت کے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ وہ انسانی شکل میں آئے ہوئے، کہا کہ کیا بات ہے، کیا ارادہ ہے؟ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہتے تھے وہاں اجازت کے بغیر کسی کا داخل ہونا منع تھا۔ موت کا فرشتہ تھا، اندر چلے گئے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے بلاوا بھیجا ہے، یعنی آپ مرنے والے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لفظ موت کو تو کوئی سننا پسند نہیں کرتا ہے، اگر انسان سن بھی لیتا ہے تو کوئی خاص توجہ دیتا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، لیکن ان کے عبادت خانے میں یا وہ جس جگہ تھے وہاں پر اس فرشتے کا اچانک داخل ہو جانا ناپسند ہوا۔ اس کے علاوہ اوپر سے یہ کہ آپ ابھی مرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو ایک تماچا لگا دیا، ایک تھپڑ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس فرشتے کو لگا دیا، اور وہ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ اس فرشتے کی آنکھ کیا ہو گئی؟ پھوٹ گئی۔ پتہ ہے نا فرعون کے زمانے میں ایک آدمی کو ایک غصہ مارا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ اسی جگہ کیا ہو گیا؟ مر گیا تھا۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے زور سے اس فرشتے کو تھپڑ مارا کہ اس کی آنکھ بھی پھٹ گئی۔ اللہ رب العالمین کے پاس وہ فرشتہ پلٹا اور کہا کہ اللہ تو نے کیسے آدمی کے پاس مجھے بھیج دیا؟ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کر دی، مجھے نہیں مارنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا، بینائی واپس کر دی۔ پھر وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا موسیٰ، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ تم کو زندگی پسند ہے؟ کہا کہ ہاں۔
کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیری اور بھیجا ہے، اور اللہ نے پیغام دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے کہو کہ وہ ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور مٹھی میں جتنا بال آ جائے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کا اضافہ کر دو۔ غور سے سننے والی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ پھر آیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے کہ آپ ایک بیل کے پیٹھ پر ہاتھ رکھیں اور مٹھی میں جتنے بال آ جائیں ہر بال کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو 1 سال عطا کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ پھر موت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تب تو مجھے موت پسند ہے۔ 100 سال 120 سال کی عمر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پائی۔ کتنے سال؟ 120 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عمر پائی تھی۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی موت سے دوچار ہونا پڑا۔ ہم اور آپ کون ہوتے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ علامہ ابن قدامہ المقدسی رحمت اللہ علیہ نے موت کے تعلق سے لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ 3 قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو موت سے اکثر غافل رہتے ہیں۔ تینوں قسمیں کو سنیے گا غور سے۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو موت سے بالکل غافل رہتے ہیں اور موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار انہیں موت کی یاد آ جاتی بھی ہے تو وہ اس کو خاص توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ دنیاوی بھاگ دوڑ میں اور دنیاوی جھمیلے میں اور دنیاوی چکر میں لگنے کی وجہ سے وہ موت کو فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ موت کو ناپسند کرنے والے، صرف دنیا، کہاں سے کیا حاصل ہو جائے، کیسے کیا کر لوں، کہاں سے کیا حاصل ہو جائے، کیسے میں آگے بڑھ جاؤں۔ موت وہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ 1 قدم دور موت آگے کھڑی ہے، کب مجھے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جا ملنی ہے۔ تو پھر اس کے باوجود بھی انسان لمبی لمبی خواہشیں اور فہرست لمبی چوڑی بنا کر کے رکھے ہوا ہے۔ دوسرا وہ انسان ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، اور کبھی کبھار ایسے آدمی کو موت ناپسند بھی ہوتی ہے تو اس وجہ سے کہ وہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گنہگار تصور کرتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ مدت مجھے اگر دے دے گا، عطا کر دے گا، تو میں اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کر لوں گا، اور میں مروں گا بھی اس حالت میں کہ میرے گناہ کیا کر دیں، اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں۔ تو پہلے قسم کا آدمی وہ ہے جو صرف دنیاوی چکر میں لگا ہوا ہے، کہاں سے مال حاصل ہو جائے، کہاں سے دولت حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیوں، روپیہ اور پیسہ کا تو گارنٹی ہے، لیکن ہماری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آدمی پل پل کیا ہو رہا ہے؟ اپنی موت سے قریب ہو رہا ہے، اپنی آخرت کی زندگی سے نزدیک ہو رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر عمل ہے، حساب نہیں ہے۔ فَالْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، آج اس دنیا کے اندر جتنا جو چاہے عمل کر لے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے عبادتوں کا
اہتمام کر لے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کی بندگی کے اندر منہمک رہے. آج کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. وغدن حساب ولا عمل, اور کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس حساب لیا جائے گا اور عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہوگا. تو پھر ہم موت سے غافل کیوں رہے؟ ہم اپنی آخرت کی زندگی سے غافل کیوں رہے؟ اور تیسرے قسم کا وہ انسان ہوتا ہے جو اکثر موت کو یاد رکھتا ہے, اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے. ایسا شخص اللہ رب العالمین سے ملنے کا متمنی ہوتا ہے, خواہش مند ہوتا ہے, اور جو شخص اپنے نیک اعمال کی وجہ سے, اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے, اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, جو انسان اللہ رب العالمین سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے, جو انسان اللہ رب العالمین سے ملنے کا متمنی ہوتا ہے, احب اللہ لقاءہ, اللہ رب العالمین بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے. ومن کرہ لقاء اللہ, اور جو اپنی برائیوں کی وجہ سے, اپنے غلط کاموں کی وجہ سے, اپنے گھٹیا کرتوتوں کی بنیاد پر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ابھی موت نہ آئے, مجھے موت پسند نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرہ اللہ لقاءہ, اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص کو کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین بھی ایسے آدمی سے ملنا پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے. اس کے باوجود بھی کیا ہے, ہم اس دنیا کے اندر منہمک ہیں. ہم اپنی آخرت کی زندگی کے تعلق سے نہیں سوچ رہے. میرے بھائیو, بزرگوں اور دوستو, اور ایک دوسری حدیث ہے, اس حدیث کے اندر راوی حدیث حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اثنان یکرہہما ابن آدم, دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں کو انسان کیا کرتا ہے؟ ناپسند کرتا ہے. جن دو چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الموت, انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں, انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں مروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والموت خیر, اور موت اس کے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ اگر وہ مر جائے گا تو دنیاوی فتنوں سے اور دنیاوی جھول جھمیلے سے اور دنیا کے اندر کی برائیوں سے وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی موت کی وجہ سے بچ جائے گا, فتنوں سے بچ جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کیا کرتا ہے؟ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور وقلت المال, مال کی کمی. ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارا اتنا روپیہ ہو جائے, اتنی جائیداد ہو جائے, اتنی بلڈنگ بن جائے, میرا یہ ہو جائے, میرا وہ ہو جائے, اور نہیں ہے تو روتے رہتے, نہیں ہے تو روتے رہتے ہیں. میرے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نہیں سوچتا ہے کہ میں غریب رہوں, ہر شخص سوچتا ہے کہ میں کروڑ پتی ارب پتی بن جاؤں. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس مال اور دولت ہو, سواری کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کی گاڑی ہو, رہنے کے لیے عمدہ قسم کا مکان ہو, اور ہمارے پاس دھن اور دولت کی کثرت ہو, بہتات ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہ انسان کے لیے غریبی ہی اس کے بھلائی کے لیے اچھی, انسان کا غریب ہونا ہی اس کے لیے بہتر ہے. اس لیے کہ جس کے پاس جتنا کم مال رہے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنا ہی کم حساب لے گا, اور جس کا آسان حساب ہو گیا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں چلا گیا، اور جس شخص سے پوچھ لیا گیا سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین کھڑا کر کے پوچھے گا۔ انسان اپنی قدم کو اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہلا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ کوئی بھی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سے اپنے پاؤں کو ٹس سے مس نہیں کر سکتا یہاں تک کہ اس سے اللہ رب العالمین 5 سوال پوچھ لے۔ ان میں سے کچھ سوالات ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم نے دولت کمائی کہاں سے، تم نے مال حاصل کیا کیسے؟ جی پوچھے گا۔ آج سوچتے ہیں نا کہ جھٹکے میں ہم کروڑ پتی ارب پتی بن جائیں، ٹھیک ہے اس دنیا میں تو ہم بن سکتے ہیں، لیکن وہ دولت ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی خاص بہتر نہیں ہے اگر ہم دیندار نہیں ہیں تو۔ وہ دولت ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے اگر ہمارے پاس دین اور ایمان نہیں ہے تو۔ ہاں البتہ اگر ہم دیندار ہیں، ایماندار ہیں اور ہمارے پاس دولت ہے اور اس دولت سے ہم دین کا کام لیتے ہیں تب تو وہ دولت ہمارے لیے اچھی ہے، بہتر ہے۔ ہم کما بھی رہے ہیں تو صحیح راہ سے اور گنوا بھی رہے ہیں تو صحیح راہ، یہ فضیلت کا متحمل ہے۔ ایسے اعمال سے اللہ رب العالمین خوش ہوگا، لیکن اگر ہم الٹا سیدھا کر کے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے ہم کما رہے ہیں، تھما رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے یہاں پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، پوچھا جائے گا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ اور پتہ ہے عدی بن حاتم کی حدیث آپ کو یاد ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنی داہنے طرف دیکھے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے آگ کو دیکھے گا، اپنے بائیں طرف دیکھے گا جہنم کے دہکتے ہوئے آگ کو دیکھے گا، اپنے سامنے دیکھے گا اسے اس کا عمل دکھائی دے گا۔ آج اگر ہم دنیا میں عمل کیے ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب بھی اچھا اور آسانی کے ساتھ ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تک انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا جواب نہ دے دے کہ میں نے دولت کمائی کس راہ سے ہے اور اس نے دولت کو خرچ کیا کہاں پہ ہے، جب تک ان 2 سوالوں کا بھی جواب نہ دے دے انسان اپنے پاؤں کو اللہ رب العالمین کے سامنے سے تھوڑا سا بھی 1 انچ بھی کھسکا نہیں سکتا۔ ہم دنیا میں سوچتے ہیں، ہم دنیا کو دنیاوی ناحیے سے دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، ہم دنیا کو دیکھیں آخرت کی نگاہ سے دیکھیں، ہم دنیا کو حاصل کریں اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے۔ میں نے کہا تھا برابر نا کہ دنیا کمائی جائے، اللہ رب العالمین نے دنیا بھی کمانے کی اجازت دی ہے اور کہا کہ دنیا میں بھی تمہارا حصہ ہے، اس حصے کو نہ بھولو، لیکن اسی دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت کی زندگی کو ہم کیوں فراموش کریں، جبکہ ہم کو پتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کو جانا ہے، قبر کے حوالے کیے جائیں گے، تو پھر ہم الٹا سیدھا کر کے ہم اپنی زندگی کو کیوں برباد کر لیں؟ ہم سے الگ حساب و کتاب ہوگا، ہمارے بچوں سے الگ حساب و کتاب ہوگا، ہماری بیویوں سے الگ حساب و کتاب ہوگا، ہمارے خاندان کے لوگوں سے الگ حساب و کتاب ہوگا، تو پھر ہم دوسرے کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کو کیوں برباد کریں؟ جبکہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ ہر انسان اپنے اپنے عمل کا حساب دے گا، تو ہر انسان یہاں رہ کر کے اپنے اپنے عمل کی اصلاح کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہر آدمی کی زبان پر یہی سنیے کہ سماج کے اندر برائی پھیل گئی ہے، معاشرے کے اندر ہر طرح کی برائیاں پنپ رہی ہیں اور ہر آدمی ان برائیوں کے اندر ملوث ہوتا نظر آ رہا ہے، ہر آدمی صرف شکایت کر رہا ہے، لیکن ان سماجی برائیوں کے انسداد کرنے کے لیے نہ تو ہم خود قدم اٹھا رہے ہیں، نہ اجتماعی طور پر اس کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہم میں سے سب کو معلوم کہ موت آنی ہے، قبر کے حوالے کیا جانا ہے،
قبر ہی سے ہمارے اعمال کے حساب سے سلوک ہمارے ساتھ کیا جائے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہم اپنی آخرت کی زندگی کو فراموش نہ کریں۔ اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، وہ زندگی بنانے کے لیے، اس دنیا کے رونق میں گم ہو جانے کے لیے نہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس دنیا کا استعمال کرے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ اور بوجھ کی توفیق عطا فرما۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان و اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور۔ بزرگوں اور دوستو، یوں تو برابر لوگ چندہ کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں۔ آج اتفاق سے میرے بچپن کے ایک استاد محترم ہیں، وہ آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے ہی علاقے میں ایک مدرسہ ہے، اسی میں معلم کی حیثیت سے ہیں، وہیں پہ وہ پڑھاتے ہیں۔ میں آپ تمام ہی لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جہاں تک ممکن ہو سکے مولانا کی آپ تعاون کر دیجئے، اس لیے کہ اسی مدرسے سے ہم لوگ بھی تعلیم حاصل کر کے آج اتنے اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين۔